اس کا اصل فائدہ کس کو ہوا ہے, سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا ہے؟ تو اگر دیکھا جائے تو اس کا جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ پاکستان کو ہوا ہے, ملک و قوم ملت کو ہوا ہے. اس لڑکی کو میرے خیال سے ابھی تک اگر کچھ ہوا ہے تو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے, کیونکہ وہ لڑکی فیم حاصل کرنا چاہتی ہے. اس کے جو ایکسپریشن ہے, اس کی باڈی لینگویج ہے, ناٹ اسپیسیفکلی کسی ایک انٹرویو یا ایک ویڈیو کی بات کر رہا ہوں, میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی 14 اگست کو انسیڈنٹ ہو رہا ہے تو 15 اگست کو پوسٹیں بھی کر رہی ہیں بڑی نارمل سی, کیجول سی. اس کے بعد وہ انٹرویو میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کا فیس ریویل نہیں کرتے, ہم اس کو بلر کر دیتے ہیں, لیکن محترمہ خود کہتی ہیں کہ نہیں, میں آنا چاہتی ہوں, میں اپنا فیس ریویل کروانا چاہتی ہوں. اس کے کہنے پہ ہی گو کہ وہ آلریڈی ٹک ٹاک پہ, سوشل میڈیا پہ آلریڈی موجود تھی, ایسے لوگوں کو فیس ریویل کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتا. لیکن اس کی جو دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ موٹر وے والا ایک واقعہ ہوا تھا, بہت بڑا واقعہ ہوا تھا, انٹرنیشنلی اس کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا. کیا اس واقعے کی جو وکٹم خاتون تھی اس کو کسی نے بائی فیس دیکھا ابھی تک؟ کہیں پہ اس کی کوئی تصویر آئی ہو؟ یہ ایک پبلسٹی اسٹنٹ تھا مجھے جو لگتا ہے. اس کے بعد اس کی ٹک ٹاک میں ریمبو کے ساتھ ایک ویڈیو آتی ہے, وہ بھی ایک پبلسٹی ٹائپ کا اسٹنٹ لگ رہا ہے. انٹرویو سے پہلے جو انسٹاگرام کے اوپر پکچرز تھیں وہ ڈیلیٹ بعد میں کر دی گئی, وہ بعد میں. اب تو ایون کہ اس کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی سسپینڈ ہو چکا ہوا ہے. ویسے تو ٹک ٹاک پاکستان میں بین ہے, لیکن پھر بھی یہاں پہ وی پی این کے تھرو لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. اس وقت محترمہ اتنی مشہور ہو چکی ہوئی ہیں کہ اگر آپ ٹک ٹاک پہ چلے جائیں یا آپ اسنیک ویڈیو پہ چلے جائیں یا اگر آپ انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ بھی جائیں تو اس وقت ٹرینڈنگ پہ اسی کی ویڈیوز آ رہی ہیں. کچھ نئی ویڈیوز, کچھ پرانی ویڈیوز, کچھ ایڈٹ کر کے, کچھ میوزک لگا کے, تو وہی وائرل ہو رہی ہے. اس کے ویوز بڑھ رہے ہیں, اس کے فالوورز بڑھ رہے ہیں, اس کے نام سے طرح طرح کے وہ کیا کہتے ہیں فیک اکاؤنٹس بھی بن رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان قریب اس کو ایک بلو ٹک بھی مل جائے. بلو ٹک کے علاوہ بہت ساری این جی اوز ہوں گی جو حقوق نسواں کی بات کرتی ہیں, میرا جسم میری مرضی کی بات کرتی ہیں, وہ اس میں کود پڑیں گی, وہ اس کو اسپیشل پروٹوکول دیں گی. ہو سکتا ہے کوئی بین الاقوامی میڈیا یا دوسرے ممالک جس میں فرانس, یو کے یا یو ایس ٹائپ کے جو ممالک ہوتے ہیں وہ بھی اس کو ویزے کی آفر کر دیں اور وہ بھی اس کو بہت ساری چیزیں کر دیں. آپ ایک چیز, نقصان کس کا ہوا ہے؟ یہ تو سارا فائدہ ہوا نا. نقصان کس کا ہوا ہے؟ ایک تو نقصان بندے کا ہوتا ہے تو اس کی شکل پہ کچھ شرمندگی نظر آتی ہے, کچھ شرمساری, کچھ جھجک نظر آتی ہے, عجیب طرح سے وہ ایک چیزیں چل رہی ہیں. ایون کہ اس کے اپنے اکاؤنٹ پہ, ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ کی بات کر رہا ہوں, اس کے اپنے اکاؤنٹ پہ جو اس کی ویڈیو لگی ہوئی ہے جس میں اس نے بعد میں اگلے دن یا دوسرے تیسرے دن اس نے اپلوڈ کیا اپنے ٹک ٹاک پہ, جس میں اس انسیڈنٹ کی فوٹیج ہیں, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک لگا ہوا ہے. ایک وکٹم اپنی ہی ویڈیو کو بیک گراؤنڈ میوزک لگا کے ایڈٹ کر کے کون پھینکتا بھائی؟ اور آپ کو پتہ ہے جب بیک گراؤنڈ میوزک لگتا ہے نا, اچھے خاصے سین میں ایموشنز پیدا ہو جاتے ہیں, لوگ اس کے حامی ہو جاتے ہیں. اپنی ویڈیو پہ کون جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میوزک لگا کے, چلیں میں کروں, یہ کرے, کوئی اور بندہ کرے کہ وہ آ کے بیک گراؤنڈ میوزک لگا دے تو ٹھیک ہے, سمجھ آتی ہے. یہ تو صاف صاف پبلسٹی اسٹنٹ لگ رہا ہے. یہ وکٹم ہے 14 اگست والی, جو کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ سمپتھیز گین کر رہی ہے, جس کو فیم مل رہا ہے. اور این جی اوز اب یقیناً بیچ میں پڑ جائیں گی, اور یہ جو حقوق نسواں والی خواتین ہوتی ہیں, میرا جسم میری مرضی, می ٹو اور پتہ نہیں کیا کیا, یہ ان کے ساتھ مل جائے گی. اور اس کے اب آگے فائدے ہی فائدے ہیں, بہت ساری چیزوں کی, بہت سارے برانڈس کے بھی ایمبیسڈر بھی بن جائے گی, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوگا. نقصان کیا ہوا ہے سر؟ آج کے بعد مینار پاکستان پوری دنیا میں اگر کوئی گوگل پہ سرچ کرے گا نا تو ٹاپ پہ یہ چیز آئے گی. ہمارے مینار پاکستان کو 14 اگست کو اب جو چیز منسوب کرے گی وہ اس خاتون کا انسیڈنٹ ہوگا. زیادتی ہوئی ہے, لڑکوں نے بدتمیزی کی ہے, اس کے جسم کو نوچا ہے, اس کے جسم کے ساتھ زیادتی کی ہے, اس کے ساتھ زیادتی کی ہے, زیادتی ہوئی ہے, غلط حرکت ہوئی ہے. ان کو سزا ملنی چاہیے, کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے, لیکن صرف ایک طرفہ ہو کے نہیں سوچنا چاہیے. صرف ایک طرف ہو کے, ہمارے یہاں پہ ہمارے اس ملک میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آ جائے, اور خاص طور پہ وہ کوئی خاتون ہو,
جو بظاہر ایک دم سے جو انسیڈنٹ فیل ہوتا ہے کہ وہ تو بظاہر تو یہی معصوم لگتی ہے, بظاہر تو یہی فیل ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے, لیکن جب تحقیق ہوتی ہے, جب عدل ہوتا ہے, جب انصاف ہوتا ہے, تو دونوں طرفوں کی چیزیں دیکھنی چاہیے اور دیکھنی پڑتی ہیں, پھر ہی انصاف ہو پاتا ہے, ادروائز تو پھر انصاف نہیں ہوگا. تو میری اتھارٹیز سے یہ گزارش ہے, تمام حکام بالا سے یہ گزارش ہے کہ اس انسیڈنٹ کی جب پراپر طریقے سے تحقیقات ہوں تو اس کو جسٹ وہ جو کہتے ہیں نا وومن کارڈ, اس سے ہٹ کے بھی دیکھا جائے اور واقعی جو تحقیقی اصول ہوتے ہیں ان کے اوپر اس معاملے کو دیکھا جائے, جج کیا جائے. عائشہ صاحب نے بیان بھی دیا ہے, ابھی آنر بھی ہو گیا کہ میں اپنے کیس کی جو ہے وہ مزید تفتیش نہیں چاہتی, لیکن میں اس کو آن کرتا ہوں کہ اگر اب وہ کہیں بھی کہ میں اس کی تفتیش نہیں چاہتی تو اس کی تفتیش لازمی ہو اور وہ پبلکلی سب کے سامنے آئے, بات سب کے سامنے کھلے, سب کو پتہ چلے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا تھا. اچھا, یہاں پہ اب میں ایک چھوٹا سا جواب دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو تربیت پہ بات کر رہے ہیں, مردوں کی یا عورت کی. تو اس کو بڑا دھیان سے سمجھ لیں, جو مرد اور عورت کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا نا, یہ میوچل انڈرسٹینڈنگس کے اوپر بنایا ہوا ہے. یہ دونوں جو ریل کی پٹری ہے نا, اس کے دونوں پہیے ہیں. نہ تو مرد کی اچھی پرورش عورت کے بنا ہو سکتی ہے اور نہ اچھی عورت کے بنا ایک اچھا مرد پیدا ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. طرابلس کی ایک جنگ ہوئی, جنگ طرابلس اس کو کہتے ہیں. یہ اٹلی کی اور ٹرکش کی ایک وار ہوئی تھی 1912 میں, خلافت ٹوٹنے سے پہلے, سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے سے پہلے ایک جنگ ہوئی 1912 میں اٹلی کی ٹرکی کے ساتھ, جو اس وقت سلطنت عثمانیہ تھی. اس کو کہتے ہیں جنگ طرابلس. جنگ طرابلس کے اندر ایک خاتون تھیں, ان کا نام تھا فاطمہ بنت عبداللہ. آج بھی اگر گوگل پہ جا کے آپ لکھیں نا فاطمہ ابن عبداللہ جنگ طرابلس, تو آپ کو اس کی پوری سٹوری اور پورا. حضرت علامہ اقبال نے جب برِ صغیر کے مسلمانوں کو جگانا شروع کیا, برِ صغیر کی خواتین کو جگانا شروع کیا, تو انہوں نے ان کو فاطمہ بنت عبداللہ کا وہ کردار ملا, ایک تازہ کردار 1912 میں. ویسے تو اسلام میں تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے ہمارے پاس, ہماری ماؤں کی, ہماری بہنوں کی, عورتوں کی, جو فضیلت کے اس رتبے پہ ہیں کہ جن کا کردار ہمارے لیے مثل ہے, لیکن وہ ایک تازہ کردار تھا 1912 میں فاطمہ بنت عبداللہ کا. تو علامہ اقبال نے ایک پورا بند باندھا, پورا ایک جو ہے نا اس کے اوپر فاطمہ بنت عبداللہ کے کردار کے اوپر پورا بند باندھا, شاعری لکھی. اور آپ اس میں فرماتے ہیں, فارسی کا شعر ہے, بڑی کوشش کی ہے میں نے یاد کرنے کی. آپ کہتے ہیں کہ بطول باش و پنہا شور عزیر یسر کہ در اغوش شبیر بغیری. آپ کہتے ہیں کہ جو زہرا ہوتی ہے, جو فاطمہ ہوتی ہے, بطول ہوتی ہے, جس سے حضرت فاطمہ کو تشبیہ دے کے آپ نے لکھا. آپ کہتے ہیں کہ جب مسلمان خاتون جو ہیں, جو ہماری مائیں بہنیں لڑکیاں ہیں, آپ ان کے کردار کو فاطمہ بنت عبداللہ کے اوپر لکھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جب آپ کا کردار فاطمہ بنت عبداللہ جیسا ہوتا ہے نا, تو پھر آپ کی آغوش میں حسین پیدا ہوتا ہے. بے شک, بے شک. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ سوسائٹی کے اندر آپ کردار ادا کرنے والے مرد ہوں, تو علامہ لکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت زہرا والا, اس فاطمہ بنت زہرا والی یا گوشت تو پیدا کرو پہلے. اگر حسن اور حسین جیسے بیٹے چاہیے تو پھر فاطمہ بنت زہرا جیسی. تو یہ بات میں نے اس لیے کی ہے, یہاں پہ میں نہ عورت کو بلیم کر رہا ہوں نہ مرد کو. میں نے آغاز گفتگو اس بات سے کیا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ریل کی پٹری ہیں. ایک اچھا مرد ایک اچھی عورت کی پرورش کی تربیت کے بغیر نہیں ہو سکتا, اور ایک اچھی عورت جو ہے اگر اس کی تربیت اچھی نہیں ہے تو وہ اچھا مرد ہی پیدا نہیں کر سکتی. تو اس جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے اس میں نہ پڑیں, چیزوں کو حقائق سے سمجھیں, حقائق سے جانیں, اور کوشش کریں کہ جب کبھی بھی آپ اس طرح کے کسی مسئلے میں آئیں تو سر مجرم تو مجرم ہوتا ہے, مجرم مرد ہی عورت تو نہیں ہوتا. بالکل صحیح ہے. جرم تو جرم ہوتا ہے. ہر مرتبہ عورت پلے کارڈ کھیلنا ضروری نہیں ہوتا. عورت کو اسلام نے بڑی عزت دی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا مذاق ہے,
آپ سمجھتے ہیں ایک بات ہوئی ختم ہوئی, اس کے بعد اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, اس کی کوئی چیز نہیں ہوگی. ایک چیز دیکھیں, غور سے سنیں اس بات کو. افغان مجاہدین نے افغانستان کے اندر کافروں کو نست و نابود کیا, وہ جیتے, انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ اسلام کا پرچم لہرایا. یہاں پہ جتنے لوگ تھے جو افغان مجاہدین کے لیے بات کر رہے تھے, سر جب یہ مسئلہ اٹھا ہے, جب یہ والا مسئلہ اٹھا ہے, اس کے بعد مجھے بتائیں کتنے لوگوں نے افغان مجاہدین کے اوپر بات کی ہے؟ ساری توجہ ہی ڈائیورٹ ہو گئی. کیا پوری انٹرنیشنلی جو ایک کمپین چل رہی تھی, آپ کو پتہ ہے پاکستان کے صرف ایک واحد پاکستان کے پریشر کی وجہ سے, جو یہاں پہ لوگ ٹویٹس کر رہے تھے, پوسٹیں کر رہے تھے, چیزیں کر رہے تھے, اس کی وجہ سے جو یورپین یونین ہے وہ اپنا اجلاس بلانے پہ مجبور ہو گئی تھی کہ یہ لوگ جو ان کے روایتی ہیں, آپ کو پتہ ہے سعودی عربیہ نے بیان دے دیے تھے, آپ کو پتہ ہے ٹرکی نے اپنی فوج واپس بلانے کے بیان, یہ میں آن دی ریکارڈ ساری چیزیں باتیں کر رہا ہوں, سٹوری شریف نہیں آپ کو سنا رہا. لیکن جب یہ مسئلہ ہوا, جب یہ واقعہ ہوا, تو وہ ساری جو ہمارا دھیان تھا کیا وہ نہیں ہٹا, اور افغانستان کے اوپر وہ دھیان ہٹنے سے نقصان کیا ہوا. آپ لوگ ذرا جا کے سرچ کیجئے گا, افغانستان پورے ایشیا کے اندر وہ واحد ملک ہے, اور وہ واحد مسلم ملک ہے. وہ ملک بھی, یعنی وہ کرسچن ہو یا عیسائی ہو, ملک بھی, اور وہ مسلم ملک بھی, واحد مسلم ملک ہے جو اس وقت اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا, جو وہاں پہ اسلامک گورنمنٹ قائم ہو گئی ہے, اور ایک ٹگا بھی ان کے اوپر IMF کا قرضہ نہیں ہے, ایک ٹگا بھی ان کے اوپر ورلڈ بینک کا قرضہ نہیں ہے, ایک ٹگا بھی ان کے اوپر یورپین یونین کی پابندیاں نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ مذاق ہے؟ وہ ان کی نیندیں افغانستان کی, آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کی پاپولیشن کتنی ہے؟ 1.5 سے 2.25 کروڑ پاپولیشن ہے افغانستان کی, کم و بیش. جی, تو پورے سینٹرل ایشیا کے اندر یورپ کو, UK کو, امریکہ کو, USA کو کیا تکلیف پڑی ہوئی ہے کہ 1 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے مسئلہ بن گئے ہیں, ان کے لیے باعث بن گئے ہیں. اس لیے بن گئے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک جو ہے اس میں دین کی بات تو ہوتی ہے, لیکن پاکستان کو ہم لوگوں نے اپنے قرضوں کے اندر جکڑا ہوا. اللہ کے بندو, چیزوں کو سمجھو, گراؤنڈز کو سمجھو. افغانستان وہ واحد مسلم ریاست ایشیا کے اندر بننے جا رہی ہے جس کے اوپر ایک ٹگا بھی IMF کا قرضہ نہیں ہے. اب ہوگا کیا؟ اب انہوں نے کوئی فیصلہ لینا ہوگا نا, تو IMF پریشر نہیں ڈالے گا. جب وہاں پہ کوئی کلبھوشن یادو جیسے کتے پکڑے جائیں گے نا, تو وہ فیصلہ اپنے جرگے میں کریں گے. جب وہاں پہ CIA کے ایجنٹ, جس طرح اسلام آباد کی سڑکوں پہ 2 لوگ مار کے راتوں رات باہر نکل گئے تھے, وہاں پہ جب CIA کو ایجنٹ پکڑا جائے گا نا, تو ان کو IMF والے فون نہیں کریں گے کہ ہم آپ کے ڈالرز بند کر دیں گے. جب وہاں پہ کوئی آسیہ ملون جیسی خاتون اٹھے گی اور سرکار کے ناموس کے اوپر بات کرے گی, تو راتوں رات اسرائیل کے جہاز میں یہاں پہ انڈر گراؤنڈ اس کو باہر نہیں لے کے جایا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں یہ مذاق ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایک چھوٹی سی بات سے اس کا یہ ایک 2 دن کا ٹرینڈ ہے اور اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا, اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اس کی کوئی بات ہی نہیں ہے؟ اگر میری اپنی بہن ورکنگ وومن ہے, 14-15 اگست کے بعد وہ باہر جانے سے گھبرا رہی ہے. پتہ ہے کیوں؟ ان جیسی فحش عورتوں کی وجہ سے. کیونکہ نہ تو معاشرے میں ہماری ایسی عورتیں, ہماری بہنیں بہت اچھی ہیں. میری جتنی دینی بہنیں ہیں یار, میں لاہور گلبرگ میں میرا آفس ہے, میں یہاں پہ روزانہ میں ہزاروں کی تعداد میں لڑکیوں کو دیکھتا ہوں کہ عائشہ نے کیا کپڑے پہنے ہوں گے برہنہ یار, جو میں اپنے آفس میں دیکھتا ہوں. مجال ہے کہ پورے روڈ کے اوپر کوئی لڑکا بھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ جائے, اور اگر کوئی بدتمیزی کرے بھی نا تو 10 لوگ ہوتے ہیں اس کو جوتا مارنے والے. اور ہمارے یہاں پہ تو ایسے ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ جہاں پہ بھی کسی عورت کو دیکھتا ہے یا کسی عورت کو ماڈ اسکارٹ کپڑے پہنے میں دیکھتا ہے تو وہ اس کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں سارے مرد درندوں کی طرح. ہمارے یہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ڈیلی خواتین جاب کرتی ہیں, سرکاری اداروں میں, پرائیویٹ اداروں میں, ہاسپٹلز میں, عدالتوں میں, مختلف سیکٹرز میں, اور آپ اس قسم کے کتنے واقعات دیکھتے یا سنتے ہیں. ہاں میں مانتا ہوں کہ ہریسمنٹس ہوتی ہیں, خواتین کو کام کرنے کے لحاظ سے دقت ہے, لیکن اس قسم کے واقعات کے 400 افراد دیکھیں وہ جو میں ایسا نہ کبھی کبھی سنا. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, جو یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ ہمارے ہاں یہاں پہ عورتوں کو کام کرنے کے مسائل کے, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. وہ ڈیبیٹ کیا ہے؟ وہ ڈیبیٹ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کام کریں, بلکہ ہم روکنے والے ہیں. کام کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ کا دین آپ کو کہتا ہے کام کریں. آپ
سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابتدائی دور تھے اور جو اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور تھے اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں مرد کی کمائی کے حوالے سے، پڑھ کے دیکھیں عورت کو کسی جگہ سے کمائی سے منع تو نہیں کیا گیا. جس اسلام کو آپ باتیں کرتے ہیں، آپ کو میں بتاؤں یہاں پہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا، اسلام کہتا ہے کہ اگر عورت کماتی ہے نا تو اس کے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنی کمائی اپنے گھر میں دے. اس کی اور اس کے گھر کی کفالت مرد کا ذمہ ہے، بھلے عورت کماتی ہو. اتنے خوبصورت دین کو آپ 1 منٹ کے اندر مذاق بنا دیتے ہیں. سر وہ اپنی مرضی سے کچھ خرچ کرنا چاہے نا تو وہ کر سکتی ہے، دین کے اندر جبرن یہ کسی جگہ پہ نہیں ہے. لیکن ہم اگر کوئی بات کرتے ہیں ورکنگ وومن کی مسائل کے اوپر تو وہ بات صرف یہ ہوتی ہے کہ جو دائرہ آپ کو اسلام نے دیا ہے، جو شریعت آپ کو کہتی ہے، آپ کم از کم اس طرح تو اپنے آپ کو کر کے کام کریں. تو اس سارے انٹرنیشنلی فینومینا کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. آپ ہر وقت حدیث پاک ہے لفظ استعمال کیے گئے ہیں کہ کسی کے مومن نہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی خبر پہنچے اور وہ بغیر تصدیق کے اس کو آگے پہنچا دے. آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم لوگ آج کس دہائی پہ کھڑے ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی دور ہے میڈیا وار کا، انفارمیشن وار کا. افغانستان کے اندر جو گورنمنٹ قائم ہوئی ہے اس کے پاکستان کے اوپر اثرات آئیں گے، اور وہ اثرات کوئی جنگی اثرات نہیں ہوں گے سر، وہ میڈیا کے اثرات ہوں گے. جو بھارتی میڈیا ہے وہ پتہ کیا خبریں دے رہے ہیں؟ وہ یہ خبریں دے رہے ہیں کہ دیکھا طالبان وہاں آزاد ہوئے ہیں، پاکستان میں جو دہشت گردی ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اب جو آپ جیسے کچے ذہن کے لوگ ہیں وہ تو یہی کہیں گے کہ ہاں یار دیکھو طالبان آزاد ہوئے ہیں یہاں پہ. تو اسٹریٹجیز کو سمجھیں، مذاق مسخروں سے باہر نکل آئیں، کوشش کریں ایک ایسی قوم بن جائیں کہ ہم بھی کوئی اگلے 50-100 سال تک جو ہے نا وہ دنیا کو رول کرنا کا خواب سوچ سکیں. ہم اس چیز سے باہر نہیں نکل پا رہے کہ یہ عورت ہے، یہ اس کے حقوق ہیں، یہ مرد ہے، یہ اس کے فرق. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سستی شہرت جو ہے وہ ڈرگز سے بھی برا نشہ ہے، اس سے باہر نکل آئیں. سستی شہرت ایسا کچھ کام کروا جاتی ہے آپ سے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کا کتنا نقصان کر رہے ہیں. اور جو میں یہ بڑی اعلان بات کر رہا ہوں، جس کسی کو بھی وہم ہے اور جس کسی کو بھی یہ گما ہے کہ وہ اس ہستی کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس مٹی کے ساتھ، اس دین کے ساتھ، اس شریعت کے ساتھ مذاق کرے گا اور وہ سمجھے گا کہ میں اس کا حساب نہیں دوں گا، وہ غفلت میں ہے. وہ اپنے آپ کو سیدھا کرے، راہ راست پہ لائے، اور اگر وہ شرعی احکامات جو ہیں ان سے باہر نکل کے کچھ کرتا ہے تو وہ تیاری کر لے اس دن کی جس کی اللہ تعالیٰ نے 400 سے زائد مرتبہ قرآن میں فرمایا کہ وہ دن بہت بھیانک ہے اور اس دن ہم کوئی کسی کی سفارش نہیں سنیں گے. آپ منع کر دیں بھائی ہم تو خدا کو نہ مانتے ہیں. وہ ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ افسوس ہم خدا کو تو مانتے ہیں مگر صد افسوس کہ ہم خدا کی ایک بھی نہیں مانتے. بالکل صحیح. تو پھر تو آپ اعلان کر دیں، اعلان جنگ کریں اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، شریعت کے خلاف. پھر آپ یہ کہیں اور خدا را اس بحث سے باہر نکلیں کہ وہ لڑکی وہاں پہ جو کچھ بھی کر رہی ہو آپ کو اس سے کیا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک رغے جاں کے طور پہ مسلم امت کو کیوں مثال دی گئی ہے؟ جسم کی ایک انگلی میں اگر درد ہوتا ہے، زخم ہوتا ہے، تو پاؤں کو کیوں تکلیف ہونی چاہیے؟ رغے جاں کیوں کہا گیا؟ کیوں علامہ نے کہا کہ اگر چین میں بیٹھے، ایران میں بیٹھے، افغانستان میں بیٹھے کسی مسلمان کو درد ہو تو تمہارے سینے میں ہند میں بیٹھے ہوئے اس کو تکلیف ہونی چاہیے؟ کیوں؟ سوچیں، سمجھیں اس بات کو، اور تھوڑا سا، اور جب کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے حقائق کو جانا کریں، اس کے پس منظر کو جانیں. دیکھیں کہ آپ کی ایک چھوٹی سی بھی حرکت سے، یہ وہ دور نہیں ہے اب کہ جب لیجنڈز لوگ بھی مشہور ہونے کے لیے سر ریڈیو اور یہ چیزیں اور وہ چیزیں کرتے تھے کہ یار ہمارا کچھ چلوا دو ہم نے مشہور. سر ابھی تو 1 سیکنڈ لگتا ہے آپ کوئی ویڈیو بنائے وہ پوری دنیا پہ چلی جائے اور آپ کو اندازہ نہ ہو کہ اس ویڈیو کا امیج کہاں سے کہاں جا رہا ہوتا ہے. اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور ضیاء بھائی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ وہاں جو عورت تھی عائشہ، کیا وہ بالکل اس ڈائریکشن میں تھی جس ڈائریکشن کے اوپر عورت کو تحفظ کا کہا گیا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں. اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ڈائریکشن بالکل ٹھیک تھی، اس کی اٹینشنز بالکل ٹھیک تھی،
تو پھر میں چیلنج کرتا ہوں کہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بنا اسی روپ میں باہر نکلنے کی سخت سے سخت تلقین کریں. ہم وہ منافق قوم بن چکے ہیں جو فاطمۃ الزہرا سیدہ کے کردار والی بیوی چاہتے ہیں, لیکن معشوق جو ہے نا وہ ہم نے سنی لیون کو بنایا ہوا ہے. وہ منافق قوم ہے. اسباب جو ہیں, میرا خیال ہے کہ اس طرح کے کسی ٹاپک کو ہم لوگ جذباتی دیکھتے ہیں. ہم لوگ اسباب پہ, تو اگر اسباب پہ دیکھیں تو اب تو ہم جو یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, جو باتیں کر رہے ہیں, مجھے بتائیں 2010 کے اندر جو اس نے 2010 کے اندر اگر فیس بک اور سوشل میڈیا اتنا وائرل ہوتا ہے نا, تو یہ محترمہ تب بھی یہ سمپتی گین کرتی. بالکل, اور اس وقت کافی زیادہ انہوں نے سمپتی گین کی بھی تھی اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی. لیکن پھر اس کے بعد کچھ جب ذرا سی تحقیق ہوئی تو بہت سارے پھر بھانڈے پھوٹے. اچھا, یہاں پہ میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ لڑکی کا قصور نہیں تھا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ لڑکی کا قصور نہیں تھا, اس کی کیا غلطی ہے کہ وہ اگر یوم آزادی والے دن مینار پاکستان پہ آ گئی اور آ کے جو ہے وہ اپنی ویڈیوز بنانے لگ گئی. یہ تو باقی جاہل عوام تھی, جاہل درندے لوگ تھے جنہوں نے آ کے اس کے اوپر جھپٹے اور اس پہ لپٹے اور اس کے ساتھ زیادتی کی. اچھا, ایک چیز ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں موب سائیکالوجی, کہ جس جگہ پہ مجمع اکٹھا ہو جائے نا تو پھر اس مجمع کی ایک اپنی سائیکالوجی ہوتی ہے. وہاں پہ مجمع جان بوجھ کے اکٹھا کروایا گیا, اس قسم کا ماحول بنایا گیا. یہ ٹک ٹاکرز جب بھی کسی جگہ پہ میٹ اپ پلان کرتے ہیں, کسی جگہ پہ جاتے ہیں, جا کے یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے فینس کے ساتھ سیلفیاں انہوں نے لینی ہوتی ہیں, ٹک ٹاکس بنانے ہوتے ہیں, وہاں کی فوٹیجز لینی ہوتی ہیں. تو پھر یہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں ویڈیوز بنانے کے لیے, سیلفیز بنانے کے لیے. اور ہر کسی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آ کے اس لڑکی, خاص طور پہ اگر کوئی لڑکی ہو تو میں اس کے ساتھ آ کے ویڈیو بنا لوں, میں اس کے ساتھ آ کے سیلفی لے لوں, میں اس کا آٹوگراف کا تو اب زمانہ چلا گیا ہے, تو اب یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. تو انہوں نے ایک پراپر طریقے سے اس مجمع کو اکٹھا کیا ہے. اور جب بھی کسی جگہ پہ مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر مجمع کو قابو کرنا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہوتی ہے. پھر مجمع کی ایک اپنی سائیکالوجی ہوتی ہے, وہ اپنے حساب سے چلتا ہے اور وہ بے قابو ہوتا ہے. کہیں پر بھی مجمع اکٹھا ہو جائے, وہ چاہے کسی آرگنائزڈ اسکول کا ٹرپ گیا ہو کسی جگہ پہ جہاں پہ اسٹوڈنٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور وہ کسی اوپن جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو ریسٹرکشنز کم ہوتی ہیں, تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. آپ کسی بھی جگہ کسی شادی بیاہ پہ چلے جائیں, آپ کسی اسٹوڈنٹس کے ٹرپ پہ چلے جائیں, آپ کسی سیاسی مجمع میں چلے جائیں, آپ کسی مذہبی مجمع میں چلے جائیں, تو جب بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو دھکم پیل بھی ہوتی ہے, وہاں پہ لوگوں کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. وہاں پہ اتنی افراتفری اور بھگدڑ سی مچ جاتی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. تو وہ جب ایک مجمع بنوا دیا گیا, بن گیا, تو پھر اس کو یوز کیا گیا. اس مجمع نے پھر اس کی ایک اپنی سائیکالوجی تھی, اس نے اس لڑکی کو یوز کیا, اور اس لڑکی نے بعد میں اس چیز کو ریفرنس بنا کے, اس چیز کو وہ بنا کے بیس بنا کے ان کو کیا. اور حالانکہ اس کے پاس کئی دفعہ وہاں کے سیکیورٹی گارڈز بھی یہ اس چیز کی ایویڈنس ہیں, وہاں کی CCTV فوٹیجز بھی کہتی ہیں, اور اس کی اپنے ٹیم والے لوگ بھی اس کو کئی دفعہ بچا کے لے کے جا سکتے تھے. لیکن یہ پھر سیلفیوں کے چکروں میں, پھر ٹک ٹاکس کے چکروں میں دوبارہ آتے تھے اور دوبارہ آ کے کچھ. میں تو یہ چاہتا ہوں پرسنلی, ٹو بی ویری آنیسٹ, میں یہ چاہتا ہوں کہ انویسٹیگیشن جو ہے, ریسرچ جو ہم نے پڑھی ہے, وہ باہر آئے, وہ پبلکلی آئے. آپ اور ایک اور بات, جب وہ پبلکلی آئے نا, امید ہے کہ آئے وہ, تو جتنی میری بہنوں نے یہ کہا تھا نا کہ یہ مرد جو ہیں وہ جانور ہیں, بلکہ ان کو مرد بھی نہیں کہنا چاہیے, کتے کہنا چاہیے, تو کیا کہوں میں آپ سے کہ آپ اس ریسرچ کے بعد یہ کہیں کہ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں سوسائٹی میں, معاشرے میں. خدارا مجرم جرم یہ کسی جینڈر کو دیکھ کے پلے نہ کیا کریں. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, غلطی اس سے بھی ہوئی ہے, غلطی ان 400 لوگوں سے بھی ہوئی ہے, کسی سے بھی ہو سکتی ہے. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنی جو آپ کی اپنی اٹینشنز ہیں ان کو جذبات سے زیادہ حقائق کے اوپر رکھا کریں. بالکل صحیح. تو میرا خیال ہے کہ آج کا ہم پوڈ کاسٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی
بات ہے کرنے والی لاسٹ. اور ابھی اس میں عمومی باتیں, کئی ایسی عمومی باتیں ہیں جو ہم نے نہیں کی, وہ منظر عام پہ آ چکی ہیں کہ اس نے 15 اگست کو پکچر اپلوڈ کی, اس نے اس کے بعد ڈیلیٹ کر دی, انٹرویو ہوا. اور میں حیران ہوں, یاسر شامی تو چلو ایک سوشل میڈیا کا ہے بندہ, اقرار الحسن جیسا بندہ جو ہے وہ یار اس کو اصل میں یہ سمجھتا ہوں اقرار الحسن صاحب ابھی بھی اپنے سٹانس پہ پورا قائم ہے, ان کی وہ ویڈیوز آ چکی ہوئی ہیں. اصل میں ایک اور چیز بھی یہ ہوئی کہ یاسر شامی کی کریڈیبلٹی میڈیا میں جو بھی ہے سو ہے, لیکن اس سے بہت زیادہ کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ میڈیا میں اقرار الحسن صاحب کی ہے. جب اس انٹرویو میں اقرار الحسن صاحب بھی موجود آ جاتے ہیں, کیونکہ اقرار الحسن صاحب کی میڈیا میں بڑی کریڈیبلٹی ہے, ان کے سر عام پروگرام کے پیش نظر اس کے تحت انہوں نے بہت اچھی اپنی شہرت بنائی ہے, اور میڈیا میں ہر جگہ پہ ان کو اچھے الفاظ میں ہی. بہرحال یہ جو ساری ڈسکشن جو ہے اس کا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے غلطی ہو تو اس کو مانیں, اور اپنی کسی بھی بات کو, کسی بھی چیز کو کرنے سے پہلے یہ ضرور خیال رکھیں کہ امت مسلمہ کو, پاکستان کو, سرزمین کو, پاک سرزمین کو اس سے کوئی نقصان ہو. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.